بغیر کسی ڈیلے کے میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا امید کی جا رہی تھی کہ صدر پاکستان دستخط نہیں کریں گے؟ پہلے تو خبریں یہ تھی کہ مولانا صاحب کی درخواست پر انہوں نے ہولڈ کیا ہے فیصلہ۔ دیکھیں ثنا، وہ ہے نا متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا ہے، کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبوئی ہیں انگلیاں میں نے۔ بے شک۔ تو یہ جو اس وقت جو بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جس طرح تیزی سے اس قانون کو پاس کیا گیا ہے، سینٹ میں سیکنڈوں میں پاس کر دیا گیا، قومی اسمبلی میں، اور بغیر کسی مشاورت کے، اس کے باوجود کہ عطا تارڑ صاحب نے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ ڈرافٹ شیئر کریں گے پیش کرنے سے پہلے، یہ سب چیزیں۔ اور جب سینٹ کی کمیٹی میں بات ہوئی اس وقت بھی وہاں رویہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جی بس آج تو کر دیں، تو آپ اپنے کوئی رائے دینی ہے تو آپ تحریری طور پہ لے کر آئیں۔ تو مشاورت تو کوئی بھی نہیں کی انہوں نے۔ اچھا، بس یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کوریڈور میں مل لیے تو انہوں نے کہا بھائی خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور بتائیں، تو یہ ہم لے کر آ رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو پھر سر مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے چند ماہ سے تو بار بار بات ہو رہی تھی نا کہ پیکا آرڈیننس آنے والا ہے، مطلب ماحول تو انہوں نے بنا دیا تھا، خاص طور پر جب پنجاب میں قانون سازی ہوئی تھی تو اس دوران کیا جو مختلف یہ ہماری ادارے تھے صحافیوں کے، ان کی طرف سے رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ جی، رجوع کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں اس کا ڈرافٹ شیئر کریں اس میں، کیونکہ ڈیفیمیشن لا جس طرح لائے تھے وہ انتہائی ایک اور کالا قانون کے انداز میں لے کر آئے ہیں۔ اس ڈیفیمیشن لا کو، ہر چیز کو کرمنلائز کرنے جا رہے ہیں یہ۔ اور بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کا تو 90 سے یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے، وہ ان کا ہر دور اینٹی میڈیا لاس پر مبنی رہا ہے ان کا۔ تو یہ جو آج انہوں نے کیا ہے یہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ جو افسوسناک پہلو ہے وہ پیپلز پارٹی کا رویہ ہے۔ صدر زرداری پاکستان کے صدر ہی نہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے بھی صدر ہیں۔ ان کے دستخط کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی مہر لگا دی ہے اس قانون پہ۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی صف میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے جس صف میں اینٹی میڈیا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور جس کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ہم تو اتنے عرصے سے کر رہے تھے، تو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اور یہ جو 2000 پیکا کی بات کی ہے، 2016 کی بات کی ہے، اس وقت سے ہم اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ پھر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس میں فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اور بھی مزید اس قانون کو سخت کرنے کے لیے آرڈیننس لے کر آئے تھے، اور اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمارے احتجاجی کیمپوں میں آ کے ہمارے پروٹیسٹ میں شریک ہو کے یہ پلیج کرتے رہے ہیں کہ اس آرڈیننس، اس قانون کو ہم جو ہے ختم کریں گے۔ آج وہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ بدترین قانون لے کر آئے ہیں، اور یہ جو ریزسٹنس ہے وہ ہماری چلتی رہے گی، جو احتجاج ہے ہمارا چلتا رہے گا۔ مظہر صاحب، سر لاسٹ فیو منٹس ہیں، مجھے آپ صرف اگر یہ عام لوگوں کے لیے سمجھا سکیں کہ یہ جو دونوں آرڈیننسز ہیں، آپ کے خیال میں اس کے بعد بولنے کی کتنی گنجائش رہ جائے گی؟ دیکھیں، جو اس کے بعد یہ جو بھی ان کی اتھارٹی ہوگی، جو بھی ریگولیٹر ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے یہ فیک اس میں آتا ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پروف کرنا ہے کہ یہ فیک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہے یہ سارا برڈن اب آپ کے اوپر، جس طرح اور قوانین جیسے نیب کا قانون ہے، نیب کے قانون میں یہی تھا نا کہ جی آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں، بالکل، لہذا اب آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ فیک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ نہیں پروف کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو جو سزا ہوگی اس سزا کی اپیل آپ ہائی کورٹ میں نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو براہ راست یا تو ان کا جو انہی کے اپوائنٹڈ اسپیشل ایپلیٹ ٹرائبونل میں کریں گے، اور پھر سپریم کورٹ میں کریں گے۔ اب سپریم کورٹ میں ہر آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا جو افورڈ نہیں کر سکتا اسے مزید سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا انہوں نے پاکستان میں میڈیا کو کرمنلائز کر دیا ہے۔ یہ جو ہم نے بہت سے آمروں کا مقابلہ کیا ہے، آمرانہ حکومتوں کا، تو ہم سویلین آمروں کا بھی مقابلہ کر لیں گے۔ ہم نے باسی میں بھی سویلین آمروں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پابندیاں جو ہے یہ ہماری آزادی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہاں، ہمیں سزا دے سکتی ہیں، ہمیں جیل ڈال سکتی ہیں، ہم پہ فائن امپوز کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی اظہار رائے کی آزادی کو، ہم اس کو اپنی آزادی اظہار کی رائے کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے خلاف لڑیں گے۔ باقی وہ زیادہ طاقتور ہیں،
उनके पास इख्तियार भी है, उनके पास ताकत भी है, साहिब इख्तियार हो, आग लगा दिया करो। सही। अच्छा सर, वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे क्विकली ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों की ये भी राय है कि डिजिटल मीडिया असल टारगेट था, लेकिन इसके बीच में रगड़े में समझ लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी आ गया। क्या ये मफरूज़ा दुरुस्त है या बेसिकली दोनों को टारगेट किया गया है? दोनों को देखिए, इसमें वो किसी को भी टारगेट करेंगे। आप ये याद रखें, जब पैका 2016 आया था तो उसमें टारगेट जर्नलिस्ट भी हुए थे। क्या उन जर्नलिस्टों को टारगेट नहीं किया था जिन्होंने जमाल खुशगी की तस्वीरें अपनी पोस्ट पे लगा दी थी? उन सब के खिलाफ केसेस बनाए गए। फिर क्या शादेब जिलानी को नहीं उठाया गया? फिर क्या मतीउल्लाह को नहीं उठाया गया? फिर क्या सत्तूर पर जो है गिरफ्तार? ये सारी चीजें हैं, ये जिसको चाहेंगे। और जाहिर है आम तौर पे जब ऐसे कवानीन लाए जाते हैं तो ये हमेशा क्रिटिकल वॉइसेस को टारगेट करते हैं। ये कानून जो है ये दरअसल फेक न्यूज खत्म करने के लिए नहीं है, ये दरअसल सरकारी फेक न्यूज को प्रमोट करने के लिए है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।